اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النبأ کی آخری 3 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور ان آیات کے ساتھ ہی ہماری 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ نبأ جو کہ 40 آیات پر مشتمل ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف، یعنی آیت نمبر 38، اور یہ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی طویل آیت جو ہے وہ آئی ہے سورہ نبأ کی، لہٰذا سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس آیت کو ہم مختلف جملوں میں تقسیم کریں گے، اور جملوں کی تقسیم کا کام جو ہے وہ ہم وقف کی علامت کی بنیاد پر کریں گے، اور وقف کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے صفن لفظ کے بعد، لہٰذا ایک جملہ جو ہے ہم صفن تک بنا دیں گے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا کی صورت میں آئے گا۔ پھر یہ جو دوسرا جملہ بنے گا، اس جملے میں ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ واو عاطفہ ہے جس کے بعد ایک پورا جملہ ہے، یعنی واو عاطفہ ہمیں پہلے حصے میں بھی نظر آ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، یعنی واو نظر آ رہا ہے، لیکن واو کے بعد جو الملائکۃ صفا ہے یہ کوئی پورا جملہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تو ایز اٹ از رہنے دیں گے، لیکن دوسرے حصے میں جو وقال صوابا میں ہمیں واو نظر آ رہا ہے، اس واو کے بعد چونکہ ایک الگ سے پورا جملہ ہے، لہٰذا ہم اس دوسرے حصے کے مزید 2 حصے بنا دیں گے، یعنی ایک جملہ ہو جائے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور دوسرا جملہ ہو جائے گا قال صوابا۔ تو گویا آیت نمبر 38 کے ہم 3 حصے کر دیں گے، 3 جملے بنا دیں گے، یعنی مین جملے 3 ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حصے میں یا ہر جملے میں مزید ایک سے زائد جملے ہوں، یا آپ اچھی طرح بات کو جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم پہلے جملے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ اس جملے کے الفاظ پر پہلے بات کریں تو یوم جو ہے یہ اسم ہے اور دن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا پھر مطلق وقت کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یقومو۔ یقومو لفظ جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع یا ہے، اور پہلا صیغہ ہے یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ اگر 2 صیغوں میں سے ہو تو فاعل کبھی اندر کبھی باہر، اگر 3 صیغوں میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اندر، اور باقی صیغوں کی صورت میں فاعل ہمیشہ ساتھ۔ یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر، اور وہ 2 ہی صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ الروح لفظ جو ہے یہ مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، اور آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہی فاعل ہے یقوم فعل کا۔ بہرحال الروح جو ہے یہاں پر معرفہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر الروح سے کیا مراد ہے؟ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الروح جو ہے یہاں پر یہ مضاف کے حذف کے ساتھ ہے، یعنی اصل میں تھا ذوالروحی، یعنی ارواح الناس، تمام لوگوں کی ارواح۔ تو مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کی ارواح یہاں پر مراد ہے، یا پھر الروح جو ہے یہ جبریل امین کا لقب بھی مانا گیا، اور اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور اس الروح کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جو آپ کسی تفسیر کی اچھی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال واو عاطفہ ہے، اس کے بعد الملائکۃ یہ جمع ہے الملک کی، اور فرشتے کے لیے ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے صفن۔ صفن جو ہے یہ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، صاد فا فا مادہ ہے، صفا یصفو صفن، تو باب نصرہ کا یہ مصدر ہے، قطار باندھنا۔ یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اس پہ ہم ترکیب میں بات کر لیں گے۔ اب ترکیب کی طرف چلیں تو یوما مضاف ہے جس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ آگے جو آ رہا ہے یقوم الروح والملائکۃ صفا اس صورت میں ہے، جس میں یقوم فعل ہے جس کا فاعل الروح ہے، الروح معطوف علیہ ہے جس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور الملائکۃ جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ذوالحال بن رہا ہے،
اور صفن جو ہے یہ بامانہ صافینہ یعنی اسم الفاعل کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر صفن مصدر جو ہے بامانہ صافینہ اسم الفاعل استعمال ہو کر یہ حال بن رہا ہے، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ یقوم فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے. یقوم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے یوما مضاف کے لیے، اور یوما مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مقدم بن رہا ہے اگلے جملے میں موجود لا یتکلمون فعل کے لیے. یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں جو لا یملکون فعل استعمال ہوا تھا یہ اس کے متعلق ہے، یعنی اس کے لیے مفعول فی ہے یا ظرف ہے. اب اتنے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ جس روز تمام ذی ارواح اگر الروح کو اس معنی میں لیا جائے اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ہمارا بن رہا ہے وہ ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. اس کے الفاظ پر بات کر لیتے ہیں. اس میں لا حرف نفی ہے اور فعل مضارع اس کے بعد استعمال ہو رہا ہے یتکلمون جس میں یا علامت مضارع ہے، واو نون جو ہے یہ صیغے کے ہیں، اور نون جس میں اعرابی ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور جو مادے کے حروف ہیں وہ کاف لام میم ہے، اور تا زائد ہے اور عین کلمہ زائد ہے تو باب تفاعل کا لفظ ہوا. کاف لام میم مادے کو باب تفاعل میں رکھیں گے تو تکلم یتکلم تکلم بن جائے گا، جس کے معنی بات چیت کرنا کے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الا، جو کہ حرف ہے، حرف استثناء ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حرف استثناء جو ہے یہ حصر کے لیے بھی آتا ہے اگر منفی جملے میں استعمال ہو. لازمن نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہی بنتا ہے. تو یہاں پر منفی جملے میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں گے کہ کیا یہ حصر کے لیے ہے یا استثناء کے لیے ہے. اس کے بعد آگے من ہے جو کہ اسم ہے، اسم موصول ہے اور اسم موصول مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد ازینہ فعل ہے اور حمزہ زال نون اس کا مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے. ازینہ یأذنو اذنن جس کے معنی اجازت دینا کے ہوتے ہیں، اور یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس صیغے کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے. لہو جار مجرور کا مجموعہ ہے اور جس میں لام جارہ ہے اور ہا جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ لام اس اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کو اجازت دی جاتی ہے. اس کے بعد الرحمن آگے مرفوع اسم آ رہا ہے اور ظاہر بات ہے یہ ازینہ فعل کے لیے فاعل ہو جائے گا. اب ترکیب کی طرف آئیں تو لا یتکلمون فعل اور فاعل ہے، الا کو حرف استثناء قرار دے دیتے ہیں، من اسم الموصول ہے اور جب اسم موصول آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا. صلہ جو ہے وہ ہے اذن لہ الرحمن جو کہ فعل متعلق اور فاعل کا مجموعہ ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا کیونکہ صلۃ الموصول ہے، اور موصول اپنے صلے سے مل کر مستثنا قرار دیا جائے گا، یا پھر اس کو بدلے باز بھی قرار دیا گیا ہے لا یتکلمون کے اندر جو واو کی ضمیر ہے فاعل کی اس سے. اور مستثنا والی صورت میں مستثنا منہ جو ہے وہ اپنے مستثنا سے مل کر، اور اس صورت میں مستثنا منہ کیا ہوگا، لا یتکلمون کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے وہی قرار دی جائے گی. پھر مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر لا یتکلمون کے لیے فاعل ہو جائے گا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اگر اس کو پیچھے جوڑا جائے تو پھر ترکیب کافی لمبی چوڑی بن جائے گی. بہرحال ہم یہیں تک اس کو جملے کے طور پہ ہی حل کر لیں گے اور ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا. کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جس کو الرحمن اجازت دے دے. اور آخری حصہ اس آیت کا جو ہے وہ سمپل سا جملہ ہے وقال الصواب. اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، قال فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اور اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا. ثوابن کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منصوب ہے، اور ثوابن اسم ہے، ٹھیک بات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، درست معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ خطا کی ضد ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ثوابہ جو ہے یہ اسم مصدر ہے اصابہ یصیبو اصابتن کا، اور اس مصدر کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں.
اب ترکیب کی طرف آئیں تو کالا فعل با فاعل ہے، اور جب بھی کالا فعل آتا ہے اس کا مفعول بھی یعنی مقول القول ضرور ہوتا ہے، جو کہ اکثر جملہ ہوتا ہے، اگر مفرد ہو تو منصوب ہوتا ہے، لہذا ثواباً جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے کالا فعل کے لیے۔ کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے اذن لہ الرحمن پر، یا اس کو ہم اگر الگ سے ہی جملے کے طور پہ ٹریٹ کر لیں تو بھی ہمارا انالیسز صحیح ہو سکتا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا وقال ثوابہ کا، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے گا۔ الحمدللہ آیت نمبر 38 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 39 کی طرف۔ آیت نمبر 39 جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اس میں بھی ہم دو جملے بنا لیتے ہیں۔ پہلا جملہ وقت کی علامت جیم تک بنا لیں گے جو کہ ذالک الیوم الحق بن جائے گا، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا ہو جائے گا۔ ذالک الیوم الحق، اس کے الفاظ پر بات کریں تو ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور مبنی ہوتا ہے اور مبتدا بن جاتا ہے بالکل آسانی سے، اس لیے کہ معرفہ ہوتا ہے، اور جب مبنی ہوتا ہے تو ہم اسے محلن ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو یہ مبتدا بن گیا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الیوم جو کہ مرفوع ہے، اور اس کے بعد الحق یہ بھی مرفوع ہے، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، لہٰذا ہم الیوم الحق کو مرکب توصیفی بھی بنا سکتے ہیں، اور ترکیب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ذالک الیوم کو مبتدا بنا سکتے ہیں جس کی خبر پھر ہم الحق کو بھی لا سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ ذالک الیوم مبتدا بن جائے اشارہ اور مشار الیہ ہو کر، اور الحق جو ہے وہ خبر آ جائے معرفہ کے طور پہ، خبر معرفہ آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ کو پوائنٹ بھی یاد آ جانا چاہیے جو میں نے بتایا تھا کہ اگر خبر معرفہ ہو تو عام طور پر مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر فصل لائی جاتی ہے، عام طور پہ لائی جاتی ہے لیکن لازمن نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیں نہیں لائے گی، اور ذالکہ کو الگ سے مبتدا بنا لیا جائے اور الیوم الحق کو مرکب توصیفی بنا کر خبر بنا لیا جائے، تو دونوں طرح سے ترکیب جو ہے ممکن ہے۔ اور ذالکہ کا اشارہ جو ہے یہ یوم یقوم الروح والے جملے کی طرف ہو رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے ہم اتنے حصے کا ذالک الیوم الحق کا کہ یہ یقینی دن ہے، یا یہ دن حق ہے، یقینی ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا اگلا جملہ جو ہمارا بن رہا ہے وہ ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو فا یہاں پر حرف ہے، اور اس کو ہم فصیحہ بنا سکتے ہیں کہ ایک شرط جو ہے یہاں پر مقدر ہے، اذا وہی شرط یعنی اذا کان الامر کذالک۔ اس کے بعد جو من ہے، اس من کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس من کے بعد اگر تو دو جملے آ رہے ہیں تو ہم اس من کو شرطیہ بنا لیں گے، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دو جملے بن رہے ہیں، ایک جملہ بن رہا ہے شاء اور ایک جملہ بن رہا ہے اتخذ الی ربہ مآبا، تو اس من کو ہم اس کو شرط قرار دے دیتے ہیں، یعنی من شرطیہ ہو جائے گا۔ اور من شرطیہ کیا بنتا ہے، بہت دفعہ اس کی ترکیب ہو چکی ہے کہ یہ ترکیب میں مبتدا بنتا ہے، باقی چیزیں ہم ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کر لیں گے۔ آگے فعل ہے شاء جو کہ شین یا اور حمزہ مادے سے استعمال ہوا ہے، با فتح سے آتا ہے اور ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شاء یشاء شیئا یا مشیئتاً چاہنا کے معنی میں۔ آگے آ رہا ہے فعل اتخذا، باب افتعال کا یہ لفظ ہے، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے، حمزہ خا زال مادہ ہے، اتخذا یتخذو اتخاذن یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور اس کے بعد الی حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے ربی ہی مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور معابن لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو فصیحہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا شرط مقدر مانی جائے گی۔ اب یہ جواب و شرط آ رہا ہے من شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس میں من کو ہم مبتدا قرار دیں گے، جس کی خبر پھر ایک جملہ شرطیہ بنے گی جو کہ شاء شرط والا حصہ ہوگا، فعل فاعل کا مجموعہ، اور اتخذ الی ربہ مآبا، اتخذ فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل، الی ربہ متعلق اتخذ فعل کے، اور معابن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ اتخذ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط ہو جائے گا، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا من کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط یا جزا بن جائے گا ایک پوشیدہ شرط کی، جس کی وجہ سے ہم نے فا کو فصیحہ قرار دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو فا ہے یہ فا سببیہ بھی ہو سکتا ہے،
اب ہم چلتے ہیں سورہ نبا کی آخری آیت کی طرف. یہ آیت بھی ایک طویل آیت ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. تو اس آیت کے بہت سارے حصے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پہلے ہم وقف کی علامت تک اس آیت کو تقسیم کرتے ہیں جملوں میں. وقف کی پہلی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے قریباً لفظ کے بعد، لہٰذا ایک جملہ ہمارا بن جائے گا انا انذرناکم عذابا قریبا. دوسرا جملہ جو ہے وہ ہم واو عاطفہ تک کاٹ دیں گے، یعنی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ یہاں تک، اور پھر ایک جملہ ہو جائے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اس سے زائد بھی جملے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 جملوں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کریں گے. پہلا جملہ جو ہے اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے انا، جو کہ انا پلس نا کا مجموعہ ہے، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا جس کا صرف ہمیں الف نظر آ رہا ہے وہ ضمیر منصوب متصل ضمیر ہے. اور ضمیر منصوب متصل آنے کے 2 ہی مقامات ہیں، یا تو وہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ آتی ہے، یا پھر فعل کے بعد. انذرناکم، یہ انذرنا فعل با فاعل ہے اور کم ضمیر منصوب متصل ہے. تو دونوں مقامات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ضمیر منصوب متصل کے، وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے. انذرنا نون زال را مادہ ہے، باب فعال سے استعمال ہوا ہے. انذر ینذر انذارن، جس کے معنی خبردار کرنا کے ہوتے ہیں. نا سیان کرنے میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فاعل بنتی ہے. اور انذر ینذر انذارن کے 2 مفعول آتے ہیں، کسی کو خبردار کرنا اور کسی چیز سے خبردار کرنا، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. عذابن اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے. قریباً صفت مشبہ کا صیغہ ہے قاف را با مادے سے، جس کے معنی قریب یا نزدیک کے ہیں. اب ترکیب کی طرف آئیں تو انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی، اور خبر کی جگہ پر مفرد جملہ یا شبہ جملہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو انا کا اسم جو ہے وہ نا ضمیر منصوب متصل ہے، جس کا الف ہمیں صرف نظر آ رہا ہے، اور نون کو کافی سارے نون اکٹھے ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے. انذرناکم عذابا قریبا، یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے. اس جملہ فعلیہ میں انذرنا فعل با فاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، اور پہلا مفعول ہے یعنی جس کو خبردار کیا جا رہا ہے اور کس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے، وہ دوسرا مفعول عذاباً قریباً موصوف صفت سے مل کر بن رہا ہے. گویا انذرنا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع، خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ترجمہ کریں گے بے شک ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے. اگلا جملہ ہمارا بنے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اس میں یوم اسم ہے اور ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ منصوب استعمال ہوا ہے. اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا جو کہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئے گا. ینظرو جس میں فعل ہے، نون ضا را مادہ باب نون سے نظر ینظرو نظرن دیکھنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا فاعل آگے آ سکتا ہے. المرء مرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ رجال آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے. ما اسم الموصول ہے، مبنی اسم ہے، اور قدمت آگے فعل آ رہا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، قاف دال میم مادہ قدمہ یقدمو باب تفعیل سے تقدیما، جس کے معنی آگے کرنا یا آگے بھیجنا کے ہوتے ہیں. اور یداہو مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں یدا جو ہے وہ ید کا مثنیٰ ہے اور نون ڈراپ ہوا ہے مضاف ہونے کی بنا پر، اور ہا کی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، ضمیر مجرور متصل، اور ترکیب میں یہ قدمت فعل کے لیے فاعل بنے گا، اس لیے کہ قدمت چوتھا صیغہ ہے اور چوتھے صیغہ فاعل باہر آ سکتا ہے، اور یداہو جو ہے یہ مرفوع ہے. ترکیب کی طرف آئے تو یوما ظرف ہے جس کا مضاف الیہ ینظر المرء ما قدمت یداہو ہے، اور یہ جو مضاف الیہ جملہ ہے اس میں ینظر فعل ہے جس کا فاعل المرء ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ ما اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ قدمت یداہو ہے. صلۃ الموصول جو ہے قدمت
قدمت یداہو فعل اور فاعل ہے، جس میں قدمت فعل ہے اور یداہو مضاف الیہ ہو کر فاعل، اور ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن منصوب مفعول به بنے گا ینظر فعل کے لیے، اور ینظر فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر یہ محلن مجرور مضاف الیہ بنے گا یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پیچھے جو عذابن آ رہا ہے مصدر اس کے متعلق قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ آسان ترکیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور محمود صافی صاحب نے بھی اسی کو اپنایا ہے، محی الدین درویش صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت اور صورت مکمل ہو جائے گی وہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اس میں واو کو عاطفہ مانا گیا ہے، یقولو فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الکافر مرفوع اسم ہے لہذا فاعل بن جائے گا یقولو فعل کے لیے، اور یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ لیتا نی میں لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ لیتا کے لیے اسم ہے، اور کنتو فعل ناقص ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور ترابن جو ہے یہ منصوب اسم استعمال ہوا ہے مٹی کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو یقولو فعل ہے جس کا فاعل الکافر ہے، اور جب بھی کالا یقولو آتا ہے ایک مقول القول یا مفعول بھی ضرور ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ جملہ ہوتا ہے۔ مفرد کی اگزامپل ہم نے وقالا ثوابا کی صورت میں دیکھ لی ہے، اور جملے کی صورت ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ جو جملہ آ رہا ہے مقول القول بن کر وہ ہے یا لیتنی کنت ترابا۔ اس جملے میں جو کہ محلن منصوب مفعول بھی مقول القول بنے گا یقولو فعل کے لیے، اس میں لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، اسم اس کا یا متکلم جو ہے ضمیر منصوب متصل وہ ہے نون بیچ میں لگا ہوا ہے وقایا والا، اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ کنتو ترابا ہے لیتا کی خبر کی جگہ پر، جس میں کنتو فعل ناقص ہے اور یہ فعل ماضی کے 2 صیغوں کے علاوہ 12 صیغوں میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل یا اسم ہم کہیں گے فعل ناقص کی صورت میں وہ ساتھ ہی ہوگا۔ تو تا جسے آپ تو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، تو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے لہٰذا وہ ترابن کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع لیتا کی خبر ہے، اور لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ اب ظاہر بات ہے یہ منادہ نہیں بن سکتا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جملہ جو ہے نا وہ منادہ نہیں بناتے، لہٰذا منادہ کو محذوف مانا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو منادہ محذوف ہے وہ یا تو قوم کا لفظ ہے یا پھر ایھا الحاضرون ہے، اور پھر یا حرف ندا جو قائم مقام ادعو فعل ہے اپنے منادہ محذوف سے مل کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب الندا یا مقصود بالندا جو ہے وہ لیتنی کنتو ترابا کی صورت میں آ جائے گا۔ پھر یہ ندا اپنے جواب ندا یا مقصود بالندا سے مل کر مقول القول بنے گا یقولو فعل کے لیے، اور یقولو فعل اپنے فاعل اور مقفول بھی یعنی مقول القول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جس کا عطف ہم پھر واو عاطفہ کے ذریعے پیچھے ینظرو فعل پر کر دیں گے، اور اس طرح یہ جملہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر ترجمہ کیا جائے گا اتنے حصے کا کہ جس دن آدمی دیکھ لے گا ان اعمال کو جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش، اے کافر کہے گا، ٹھیک ہے نا، اے کاش میں مٹی ہوتا یا مٹی ہو جاتا۔ یہاں پر کنتو کے حوالے سے ایک پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لکھا یہ جاتا ہے کہ کنتو یا اس طرح کے واحد متکلم کے صیغے مثلا ضربتو وغیرہ میں ترکیب کرتے ہوئے تو فاعل نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس ضمیر کو یا تو اس کے اسم عام کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا یا اسم خاص کے ساتھ۔ اسم عام کے ساتھ تو اس طرح کہ تا فاعل ہے، یعنی تو کو تا فاعل کہہ دیں گے سمپل، یہ اس کا اسم عام ہے، یا ضمیر فاعل کہہ دیں گے، یا اسم خاص کے ساتھ پھر اس کو تو ون کہا جائے گا تا کے ضمہ اور واؤ کی تشدید کے ساتھ۔ تو یہ ذرا ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یعنی ہم کہیں گے کنتو میں تا ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے یہ کہہ دیں گے، یا پھر کہیں گے تو ون جو ہے یہ اس کا اسم ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ النبا جو کہ 40 آیات پر مشتمل تھی آج مکمل ہو گئی ہے۔ آج کی آیات جو ہم نے انالائز کی ہے ان کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ کے ساتھ
शेयर करते थे। यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़ा, जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ बनाकर खड़े होंगे, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, वो कलाम नहीं करेंगे मगर वही जिसे रहमान इजाजत देगा, यानी उनमें से ना मन अज़िना लहुर रहमान को मुस्तस्ना बनाया गया। वक़ाला सवाबा, और वो दुरुस्त बात कहेगा। ज़ालिकल यौमुल हक, यही दिन है जो हक है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, बस जो चाहे अपने रब की तरफ लौटने की जगह बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, बिलाशुबा हमने तुम्हें एक ऐसे अजाब से डरा दिया है जो करीब है। यौम यंज़ुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु, जिस दिन आदमी देख लेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। व यक़ूलुल काफिरु, और काफिर कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश के मैं मट्टी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीसरे पारे की पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल ग्रामेटिकली एनालाइज हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में तीसरे पारे की अगली सूरत इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नाज़ियात के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।